نبی جب جا کے بات کرتا ہے کہ اے لوگو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا، تو پھر جب لوگ انکار کرتے ہیں، نبی اصرار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، نبی بار بار اللہ کی طرف سے مختلف طریقوں سے نبی پہ وحی آتی ہے، صحیفے آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، تو وہ پیغام لوگوں کو سناتا رہتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تو وہ قوم کو بتاتا ہے۔ تو جب قوم نہیں مانتی، کسی بات پہ نہیں آتی، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان پہ تکلیف اور سختی کو بھیج دیتے ہیں، اس قوم پہ تکلیف اور سختی کو بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ تکلیف آ گئی، سختی آ گئی، شاید سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں نبی کی بات سے انکار کر رہے ہیں اس لیے آ رہی ہے، تو کیوں نہ نبی پہ ایمان لے آئیں، نبی کی بات مان لیں۔ تکلیف میں دل ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے نا، دل جھک جاتا ہے، تو ہم ان پہ تکلیف بھیجتے ہیں، سختی بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں، رزق کی تنگی بھیجتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں ان پہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں، جھک جائیں، ان کے دل بات کو سمجھ لیں، نبی کی بات مان لیں۔ اچھا اب یہ ہو گیا، پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان کی اس تنگ دستی کو بدل دیتے ہیں اچھائی سے، سیئۃ الحسنہ، برائی کو کس سے بدل دیتے ہیں، اچھائی سے، حسنہ سے۔ تو پھر جب ہم بدلتے ہیں یہاں تک کہ عفو وقالو، وہ اور اس میں کیا ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، کس میں، کفر میں، شرک میں، اور وہ کہتے کیا ہیں، وقالو قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتی تھی، خوشی تھی، غم تھی، ان کو بھی پہنچتی تھی۔ اب پہلے تکلیفیں آئیں، نہیں سمجھے، ایک حال آیا، تکلیفیں سختیاں آئیں، اس وقت سمجھ جاتے کہ پتہ نہیں نبی کی بات کو نہیں مان رہے اس لیے آ رہی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب پھر بھی نہیں مانے تو پھر ہم نے ان کی تکلیفوں کو اچھائیوں میں بدل دیا، ان کی بیماریاں ختم کر دی، ان کی رزق کی تنگی ختم کر دی، مال کی فراوانی ان کو دے دی، اولاد دے دی، اولاد میں ترقی دے دی، فصلوں میں ترقی دے دی، ہر طرح سے ہم نے ان کو کیا کر دیا، ان کو خوشحال کر دیا، کہ کیونکہ تکلیف کے بعد جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے بندے کو، تو شاید خوشحالی آنے کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ نے اب ہمیں خوشحال کیا تو اس کی مان ہی لیں، اس کا شکر ہی کر لیں، نبی کی بات کو سمجھ ہی لیں، تو اللہ نے ہمیں اتنی تنگ دستی سے نکالا ہے، اس اللہ نے ہمیں خوشحالی دی ہے، تو آپ بھی مان لیں نبی کی بات۔ لیکن نہیں، اب وہ اور بڑھ گئے اور کہنے کیا لگے کہ یہ تکلیفیں، یہ تنگ دستیاں تو ہمارے بڑوں کو بھی آتی تھی، خوشی غمی وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو پھر جب وہ کسی طریقے سے بھی نہیں سمجھتے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں یکدم، بغتہ، یکدم، اچانک، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، ہم لا یشعرون، سوئے پڑے تھے گھروں میں صبح صبح کے وقت، تو اللہ کی طرف سے وہ جو مہلت تھی اس کا وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ پکڑے گئے۔ اللہ نے حالات بھیجے پھر بھی نہیں سمجھے، اللہ نے خوشحالی بھیجی پھر بھی نہیں سمجھے، نبی کا انکار، بہانے ڈھونڈتے رہے، ہیلے ڈھونڈتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بستی والے شہر والے لوگ جو ہیں آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے، اللہ کو کوئی پکڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تھوڑا وقت ملتا ہے، 950 سال، یہ کہنا منہ سے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، یہ آسان ہے، 950 سال کی ورق، یہ چھوٹی محنت ہے نبی کی، اور پھر ان کے پیچھے بھاگنا، ان کے پیچھے پھرنا، ایک کے پاس جانا، اور بیٹھنا نہیں نبی نے،
لگے رہنا، او بھائی سمجھو، او بھائی میں دیکھ رہا ہوں دہکتی جہنم کو، اپنے آپ کو بچا لو اس سے۔ 950 سال کی جو محنت، تو پھر بھی قوم نہ سمجھے، پھر بھی وہ 80-82 ہی بات کو سمجھے، تو پھر کتنا اور وقت چاہیے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا ترتیب ہے نا، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام ہو جائیں گے، تو اس ترتیب نے تو چلنا ہے، کوئی کسر تو چھوڑی نہیں، کوئی کمی تو چھوڑی نہیں، ہر چیز تمہیں پہلے دی ہے، پھر تم سے مطالبہ کیا ہے، عقل دی ہے، نبی بھیجے، قرآن دیا، ہر چیز دی، اس کے بعد صحیح اور غلط کا جو اندر تمہارے مفتی بھی بٹھا دیا، جتنے مرضی آس پاس لوگ کہتے رہے، تمہارا دل جو ہے وہ گواہی دے دے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ تو پھر اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آتے، اگر یہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین آسمان کی برکتیں کے دروازے کھول دیتے، زمین آسمان کی برکتوں کے ان پہ دروازے کھل جاتے اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو ان پہ ہم زمین آسمان کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر پکڑے گئے جو یہ کام کرتے تھے اس کی وجہ سے، پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ تو پکڑنا نہیں چاہتا، اللہ نے تو اسی لیے نبی بھیجے، اللہ نے تو اسی لیے بار بار جو ہے مہلت دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، تکلیف آئی اس وقت سمجھ جاؤ، تکلیف پہ نہیں سمجھے پھر ہم نے خوشحالی دے دی اس وقت سمجھ جاؤ، لیکن نہیں، جھٹلایا۔ تو اگر تم تقوی اختیار کرتے، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تو پھر تو ہم زمین آسمان کے دروازے کھول دیتے، تو لہذا نیکی کرتے ہوئے رزق کا بڑھنا یہ تو ہے برکت، لیکن گناہ کرتے ہوئے رزق کا بڑھنا یہ ہے مہلت۔ ایک آدمی گناہوں میں لگا ہوگا نا دن رات، صبح شام، تو اس کا رزق بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے پاس مہلت ہے، مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، تنگی آئی اب خوشحالی آ گئی ہے، تو اگلا پھر کیا ہے؟ اگلا پھر قدم بغتتاً فہم لا یشعرون، پھر یکدم۔ تو نیکی اور تقوی کے ساتھ رزق بڑھے تو اللہ کہتا ہے یہ برکت ہے، یہ ہم نے برکت دے دی، برکتیں دیتے ہیں نا اللہ، برکت ظاہراً بھی ہوتی ہے، برکت باطناً بھی ہوتی ہے، تو جب تقوی ہوگا، ایمان ہوگا، تو پھر رزق بڑھے گا تو اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں بھی ہمیں ظاہراً برکت بھی، ظاہراً معجزے بھی دیکھے، اس میں برکت دیکھی، اور باطناً بھی دیکھے۔ قافلے والے آئے، یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس جتنا ہے نا تھوڑا تھوڑا جو مشکیزوں میں اور جڑا تھوڑا تھوڑا بچ جاندہ وہ اکٹھا کرو، وہ ایک لوٹے میں اس کو اکٹھا کیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گئے، سارے برتن اور سامرے مشکیزیں نچوڑ کے لے آئے ہیں، یہ بچا ہے ایک پیالہ لوٹا جس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور یوں نکالا، تو یہ جو انگلیوں کے پورے تھے ان سے پانی بہنا شروع ہو گیا، سارے جانوروں نے، سارے انسانوں نے پیا اور آگے کے لیے اپنے ساتھ سٹور بھی کیا، تو پھر بھی پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوا اور نکلتا رہا آپ کے سلے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ خندق کھودتے ہوئے، جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اور 4 5 7 صحابی ہو جائیں تو کھانے کا انتظام کیا ہے، آ جائیں، تو آپ نے فرمایا سب ہی چل گئے۔ کیا فرمایا؟ اس نے کتنے کہا تھا؟ آپ اور 4 5 7 صحابہ ہو جائیں، اتنے کا انتظام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا چلو بھئی سب چلو، دعوت ہے آج۔
تو 4 5 7 10 بندوں کا کھانا کتنے بندوں نے کھایا؟ 1000 سے 1200 بندوں نے۔ وہ سنتے رہتے ہیں نا آپ نے وہ اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا کھلاؤ، تو وہ سب جو ہے سب نے کھا لیا، پھر بھی نہ ایک روٹی کم ہوئی اور نہ پتیلی میں کولی سالن کم ہوا۔ تو ظاہراً بھی برکت، باطناً بھی برکت، لیکن انہوں نے نہیں۔ تو اس لیے بھائی نہیں کہنا چاہیے تھا، پہلے بھی کئی دفعہ کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے ایک آدمی گناہوں میں لگا ہوگا نا تو اس کا رزق بڑھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے باں پھڑ لی، یہ باں پھڑی نہیں، یہ باں مڑن والی بھی ہے، ہاں مڑ بھی جانی، ہاں مروڑ نہیں، ہاں۔ تو گناہ کرتے ہوئے رزق بڑھنا، اس کو یہ نہ کہو کہ اللہ نے دی باں پھڑ لی۔ ہاں نیکی کے ساتھ ہو پھر بھی یہ الفاظ نامناسب ہے یہ کہنا، یہ نامناسب ہے الفاظ، یہ ایسے الفاظ کہنا اللہ کے لیے کہ اللہ نے فلاں دی باں۔ نیکی کے ساتھ رزق بڑھے پھر ہے کہ اللہ نے اس پہ رحمت کر دی، اللہ نے کرم کر دی، اللہ اس کے رزق میں مزید برکت۔ تو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ تو جب انہوں نے نہیں بات کسی کو مانی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑا گیا۔ افا امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اب یہ جو بستی والے ہیں کون؟ یہ مشرکین مکہ۔ اب یہ ساری جو بات بتائی جا رہی تھی یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہیں مان لا رہے تھے ان کو بتائے جا رہے ہیں نا کہ اب سمجھ جاؤ پیچھے تمہارے طرح انکار کرتے رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے کیسے اللہ سمجھاتے ہیں پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ پھر بھی یہ بستی والے جو ہیں، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ آپ کے چچا جو ہیں، یہ آپ کے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں، یہ 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے میں، تو یہ جو ہیں یہ اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ ان کی طرف بھی اللہ کی آفات آ جائے، بیاتم وہم نائمون، جبکہ یہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہوں۔ ان کو یہ باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں نے انکار کیا اور وہ ہلاک ہو گئی نا، تو یہ بھی ہمارے آخری نبی اور سب سے اہم اور سب سے پیارے نبی ہیں ہمارے، جب ان کا یہ انکار کریں گے تو یہ اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ ان پہ بھی سوتے ہوئے اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یہاں یہ اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے ان پہ آ جائے، صبح جب دن چڑھے یہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اس وقت ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو جب پچھلی قومیں، پچھلی بستیاں، پچھلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے تو یہ کس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ان پہ نہیں آ سکتا۔ تو لہذا آخری نبی ہیں، ان کی بات مانو، ورنہ ان پہ بھی اللہ کا عذاب کیا ہوگا، آ جائے گا۔ جائے اللہ پہلی قوموں پہ پھر آیا نہیں، جنگ بدر میں پھر آیا نہیں، پھر آ گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنا کے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو جب یہ بندہ رہے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، جب یہ پھر اپنی اس بندگی سے نکلے گا نا پھر کام ہوگا۔